بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آف یو. آج کی یہ ویڈیو بھی ایک ہسٹوریکل ویڈیو ہے. ایک تاریخی جگہ پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں میں، اور اس وقت میں موجود ہوں ترنول کے قریب ہی. ترنول جی ٹی روڈ سے یہ جو ٹاؤن ہے یہ تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلہ پر یہ موجود ہے، بالکل قریب ہے اور بڑی تاریخی جگہ ہے. اور اس جگہ کا نام ہے سرائے خربوزہ. اور کاروان سرائے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وقتوں میں بنائے جاتے تھے، جہاں پر آنے جانے والے جو لوگ تھے جو سفر کرتے تھے دور دراز کا، وہ ان سرائے میں آرام کرتے تھے. یہ اس وقت کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ سرائے بنائے جاتے تھے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا. اور یہی وہ سرائے ہے جس میں مغل بادشاہ جہانگیر 1605 میں رکا، اور یہ اس نے اپنی آٹو بایوگرافی میں تذکرہ جہانگیری میں اس کا ذکر کیا ہے. بڑی تاریخی جگہ ہے. آج ان سڑکوں سے ہم گزرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کبھی یہاں پر بڑے بڑے شہنشاہ اور بادشاہ گزرتے تھے، اور جو کہ آج ملکوں کے نہیں پورے بر اعظموں کے مالک ہوتے تھے. یہ ہے جناب سرائے خربوزہ. اب یہ بلڈنگ کافی حد تک ختم ہو چکی ہے. اس کا صرف یہ ایک کونا جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہی آپ کو نظر آئے گا اگر آپ اس جگہ کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں. میرا خیال ہے دوسری طرف سے میں اندر بھی جاؤں گا، شاید کوئی اور اس طرح کی ویڈیو نہیں بنا سکا، اور لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں دوسری طرف بھی جا کے میں نے اس کو اندر سے بھی تھوڑا ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں ادھر کے ایک لوکل سے بھی آپ کی بات کرواؤں گا. بڑا خوبصورت سٹرکچر ہے یہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ گکھڑ جنہوں نے 10ویں سے 16ویں صدی تک اس علاقے میں راج کیا، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سرائے خربوزہ کو بنایا. اس کی ایگزیکٹ کنسٹرکشن ڈیٹا جو ہے وہ نہیں مل سکا، اور لیکن یہ تاریخ ضرور بتاتی ہے کہ اس طرح کے بہت سارے سرائے جو ہیں وہ شیر شاہ سوری نے بنائے، جو کہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ 20 کلومیٹر کے بعد یہ نظر آتے ہیں. یہاں سے یہ قلعہ شروع ہوتا ہے، اور اب تو کیونکہ لوکلز نے اپنے گھر بنا لیے ہوئے ہیں، تو یہ نیچے جو پتھر ہیں بیس میں، یہ اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ یہاں تک بھی یہ سرائے جو ہے، یہ قلعہ جو ہے یہ پھیلا ہوا تھا. تو بہرحال اب جو لوکلز ہیں انہوں نے اپنے بنا لیے ہیں. بٹ یہ دیکھیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو پرانی تعمیر نظر آ رہی ہے. بڑے بڑے پتھروں سے اس کی بیس بنائی گئی ہے، اور اس کے بعد اوپر چھوٹی چھوٹی جو اینٹیں ہیں، برکس جو ہیں وہ لگا کے اس کو تعمیر کیا گیا ہے. اور اس کو میرا خیال میں اگر ادھر کے لوکل اس طرح ان کی ادھر آبادی نہ ہوتی تو میرے خیال میں شاید یہ سٹرکچر بھی آج آپ کو پوری طرح محفوظ ملتا. اور اس کو سرائے خربوزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ادھر جو لوکل ہیں ان سے میں بات کروں گا، وہ بتائیں گے آپ کو بھی کہ اس میں جتنے بھی کمرے بنے ہوئے تھے، جتنی بھی جگہیں بنی ہوئی تھیں، ان کے اوپر جو ان کے چھت تھے وہ خربوزہ نما تھے، تو اس لیے اس کو سرائے خربوزہ کہتے ہیں. تو یہ دیکھیے، یہ باہر والی طرف سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور میرے خیال میں جو ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر ہے، جس کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ یہ بہت عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ یہ لوکل کے قبضہ میں ہے، تو اس لیے ان کو موقع نہیں مل سکا کہ وہ اس کو رینوویٹ کر سکیں یا دوبارہ اس کو اس طرح ڈیمولش ہونے سے بچا سکیں. اور یہ دیکھیے، اب بڑا مشکل ہے یہاں سے آگے دیکھنا، لیکن میں آپ کو دوسری طرف سے بھی جا کے فیملیز سے میں نے اجازت لی ہے، اور جتنا میں اس کو دوسری سائڈ سے بھی کیپچر کر سکتا تھا میں نے اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ تقریباً 30 کنال کا رقبہ ہے یہ پورا اس سرائے قلعہ کا. یہ آپ کو اس کے پرانے دروازے نظر آ رہے ہیں، بہت خوبصورت سٹرکچر ہے. اب میں یہاں کے ایک لوکل ہیں، ان سے آپ کی بات کرواتا ہوں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آف یو. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو دکھایا، میں مل رہا ہوں اس وقت سرائے خربوزہ، اور میرے سامنے آئی ہے سرائے قلعہ. اور اس علاقہ کی جو نامی گرامی شخصیت ہیں، حاجی بشارت صاحب، وہ میرے ساتھ موجود ہیں. تو میں نے کہا یہ جتنی بھی انفارمیشن میں آپ کو پاس کروں گا میں اس کو ویلیڈیٹ کروا لوں حاجی صاحب سے. تو حاجی صاحب سے 2 منٹ بات کریں. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا حاجی صاحب، اس علاقہ کو سرائے خربوزہ کہتے ہیں، جی اور اس کو کہتے ہیں سرائے قلعہ، جس کو کاروان سرائے کہتے ہیں، جو کہ تاریخ بتاتی ہے کہ شیر شاہ سوری نے بنایا. اس کی ہسٹوریکل سگنیفیکینس بہت کم انٹرنیٹ پہ موجود ہے.
تو آپ تھوڑا بتائیے کہ یہ آپ ادھر کب سے ہیں اور اب یہ کس کی ملکیت ہے، اور اس کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں تھوڑا آپ بتائیے. بیسیکلی ہمارے آبا و اجداد یہاں پہ سیٹل ہیں بہت سارے عرصے، تقریباً ہماری 10ویں نسل ہے ادھر بیٹھے ہیں ہم. اس کا سرائے خربوزہ اس لیے نام رکھا خربوزہ ہے کہ اس کے چھت جتنے خربوزہ نما ہے، اندر سے چھت گول ہے سارے اس کے. اس قلعہ کے. جی جی جی، اچھا. اس لیے خربوزہ کہا گیا. یہ بیسیکلی قلعے نہیں، 1860 میں جب یہ محکمہ مال کے کاغذات بنے نا انگریز دور میں، اس وقت یہ آبادی دہ لگی ہوئی. اچھا. یہ آبادی دہ اس لیے لوگ اس میں رہائش پذیر ہے، کسی کا چھوٹا گھر ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا 2-4 مرلے میں، کسی میں کنال کا ہے. مسجد بھی اسی ٹائم کی ابھی بھی ہے. اچھا. اس کے ساتھ باولی بھی ہے. اچھا، باولی بھی ہے. ہاں، باولی بند ہوگی، مسجد اس ٹائم کی ابھی اس طرح سیم اسی پوزیشن میں. اچھا. ہاں میرا اب تو کیونکہ ہیومن سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اس لیے اندر جانا تو مشکل ہے. یہ بتائیے کہ یہ ٹوٹل اس کا ایریا کتنا ہے؟ 30 کنال ہے. 30 کنال. ہاں 30 کنال. ابھی تو میرا اس کی یہی ایک دیوار ہی رہ گئی. بس یہی تھوڑا سا کونا رہ گیا. یہ 30 کنال ہے. خطرہ نمبر بھی 1031 ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اچھا. 30 کنال بھی ہے، خطرہ نمبر 1031 ہے. یہ کونا ہی صرف ہے، باقی جو ڈیمالش ہو گئے ہیں، گر گئے ہیں. ڈیمالش ہو گیا. اور اب یہ آپ کی ملکیت میں ہے؟ اب اس جتنے گاؤں میں لوگ رہتے ہیں سب کی ملکیت ہے. سب کی ملکیت. آبادی دہ ہے نا، اس لیے سب لوگوں کی ملکیت. چلیں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے ایسا. اور میں نے کہا کہ یہ انفارمیشن ہے تاکہ لوگوں کو یہ رائٹ انفارمیشن ملے. جی. اچھا، دوسرا حاج صاحب ایک اور میں نے ویڈیو بنائی تھی، یہ اسٹوپا کی، یہ شالگتا کیوس کے پاس ہے. میں اوپر نکلا ہوں تو وہاں بتایا جا رہا تھا کہ یہ پرانی جی ٹی روڈ ہے. تو اب مجھے یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ ابھی میں ایکچوئل جی ٹی روڈ سے قریباً 3-4 کلومیٹر اندر ہوں. جی جی، 3 کلومیٹر ہے جی ٹی روڈ. 3 کلومیٹر ہے. تو اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بات جو پرانی جی ٹی روڈ والی ہے، پرانا جی ٹی روڈ وہی ہے جو اسلام آباد کے اندر سے وہ پہاڑی کے پاس سے گزرا ہے. میں بھی ہو سکتا ہے وہی ہو. جی. اچھا. ہماری معلومات اس کے بارے میں نہیں ہے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے جی ٹی روڈ. 70 سال میری عمر ہے، ہم نے تو یہی دیکھا. یہ مین بات. ہم نے یہی دیکھا ہے سے پہلے. بہت شکریہ حاج صاحب. السلام علیکم. تھینک یو جی، بڑی مہربانی. اللہ حافظ. ہم نے بات کی حاجی بشارت صاحب سے اور کافی تفصیل سے انہوں نے بتایا. یہ قلعہ کے بارے میں، اس سرائے خربوزہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا جو سٹرکچر ہے، جو آرکیٹیکچرل جو اس کا ہے وہ ہے ایک سکیئر شیپ میں یہ بنا ہوا ہے. اور 900 سال پرانی یہ سرائے جو کہ اب لوکل کے قبضہ میں ہے. اور یہ اس کے جو مالک ہیں ڈاکومنٹ کے مطابق یہ حاجی صاحب نے بتا دیا کہ وہی لوگ ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں، اور بڑے پرامن طریقہ سے یہ لوگ ادھر یہاں رہ رہے ہیں، اور بڑے زبردست اور بڑے ڈسپلنڈ میں نے دیکھا ہے. ادھر جو گلیاں بڑی صاف ستھری آپ نے بھی دیکھا، اور ان میں درمیان میں ایک نالی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اور یہ دیکھیے یہ گھر بھی جو اندر سے میں جتنا دکھا سکا ہوں میں نے کوشش کی. اور یہ پرانی دیواریں بنی ہوئی ہیں اور بڑی موٹی یہ دیواریں، اور یہ پرانا سٹرکچر ہی ادھر کافی سارے گھروں میں آپ کو نظر آئے گا. بہرحال جو نئے گھر بھی بنے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے یہ پرانا. اچھا، یہ وہ سامنے باولی ہے جو کہ بند ہے، اور یہ اس کا دروازہ ہے. اور باولی پرانے وقت میں اس کنویں کو کہا جاتا ہے جس میں سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں. جیسے میں نے آپ کو ایک اور میری پچھلی ویڈیو ہے جو اسٹوپا والی، اس میں نے دکھایا باولی وہ والا کنواں ہوتا ہے جس میں سیڑھیاں نیچے کی طرف اتر کے جاتی ہیں اور وہاں سے پانی بھرا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ پرانی مسجد جو ہے آپ نے دیکھا. مسجد کا ایک مینار نیا بھی آپ کو نظر آیا ہوا ہوگا ادھر سے، لیکن یہ بھی دیکھیں یہ پرانا سٹرکچر ہے. تو جہاں جہاں یہ پرانا سٹرکچر ہے اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، اپنی ایک اس کی آرٹسٹک جو اس کا ہے وہ ٹچ دیتا ہے. یہ دیکھیے یہ سامنے آپ کو پرانا مسجد کا جو نیا مینار ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن پرانا مینار بھی میں نے آپ کو دکھایا جو کہ مینار ابھی پرانے ادھر وہ سامنے دیکھیے گا. یہ دیکھیے پرانے مینار ہیں، گلیاں بڑی صاف ستھری ہیں اور بڑے ڈسپلن سے یہاں لوگ رہتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو فیملی ہے حاجی بشارت صاحب کی، یہ کافی اثر رسوخ والی ہے اور لوگ کافی ان کی بات سنتے ہیں. اچھا، یہ ہے وہ بالکل وہ جو قلعہ ہے، یہ اس کا بالکل اب میں اس کے بالکل سامنے آ گیا ہوں. یہ سامنے کسی وقت میں یہ مین دروازہ ہوتا ہوگا جہاں پر سپاہی پہرا دیتے ہوں گے، اور کوئی بھی آنے والا جو ٹریولر ہے جو اس سرائے میں آرام کرنا چاہتا ہوگا وہ ان دروازوں سے اندر آتا ہوگا.
یہ دیکھیے، یا میں نے ادھر فیملی تھی اس سے اجازت لی اور اب میں آگے آیا ہوں. میرا خیال میں یہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو پہلے نہیں ملے گی. اور یہ دیکھیے، یہ ایک ہی طرح کا سٹرکچر آپ کو نظر آئے گا. بالکل سامنے سے یہ سارے دروازے اسی طرح کھلتے ہیں. یہ دیکھیے، اب تو کیونکہ فیملیز ادھر ہیں تو اس لیے میں نے بڑی احتیاط سے، بڑا محتاط ہو کے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں دکھا سکوں. بہت پرانا اور بڑا خوبصورت سٹرکچر ہے، لیکن آج یہ سٹرکچر جو ہے وہ اب یہ اس کی دیواروں کی آپ موٹائی دیکھیں، کم از کم یہ 7-8 فٹ موٹی دیوار ہے. اور اس کی جو اینٹیں ہیں وہ بھی پرانے سٹائل کی اور بڑی بھاری اینٹ ہے. میں نے اٹھا کر چیک بھی کی ہے ایک اینٹ، اور بڑی کافی وزنی. آج کل اس طرح کے وزن کی اینٹیں آپ کو نہیں ملیں گی. یہ دیکھیے، یہ بہت خوبصورت اینٹ ہے، برکس جسے ہم کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ دروازے بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے، اب تو یہ سارا یہ دیکھیے کافی بھاری اینٹ ہے. اب تو یہ سارا کھنڈر بن چکا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ماضی کے دریچوں میں جھانکیں تو آپ کو لگے گا کہ کبھی ایسا وقت ہوگا جہاں اس کی آن بان اور شان دیکھنے والی ہوگی، اور جس نے بنایا ہوگا اس نے کتنی محبت سے اس کو بنایا ہوگا اور لوگوں کی ویلفیئر کے لیے. یہ سامنے ایک نوٹس بورڈ ٹائپ مجھے لگا کہ شاید ادھر کوئی کھڑا ہوگا اور کبھی ادھر کوئی بھی جو بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی وہ لکھی گئی ہوگی. یہ دیکھیے، اب یہ سٹرکچر جو ہے یہ اپنی جو خوبصورتی ہے، جو کہ گزرا ہوا وقت ہے، وہ اس کی یاد ہمیں دلاتا ہے. یہ دیکھیے، اب تو یہ ایک طرح کا آپ یہ سمجھیں گاربیج سینٹر بنا ہوا ہے. یہ ساتھ والا جو ہے اس کے گیٹ سے میں نے کوشش کی کہ میں اندر آپ کو دکھا سکوں. ایک ہی طرح کے کمرے بنے ہوئے ہیں جہاں پر جو بھی آرام کرنے کے لیے لوگ گزرتے ہوں گے وہ ادھر آ کر ریسٹ کرتے ہوں گے. اور یہ وہ پرانی مسجد ہے، اور یہ اس مسجد کے پرانے مینار آپ کو یہ سامنے نظر آ رہے ہیں. چلے آئیں، اب ایک اور سٹرکچر میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ ادھر مجھے پتہ چلا تھوڑا دور سنگجانی میں ایک سکول ہے. اچھا، یہ دیکھیے، یہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ان کو بھی کیپچر کروں. اچھا، یہ ایک پرانا سکول ہے جس کی یہ جو سٹرکچر ہے مجھے بتایا کہ یہ بھی اسی طرح کا پرانا سٹرکچر ہے. ادھر کوئی اور چیز دکھانے والی نہیں ہے، صرف یہی ایک دروازہ ہے جو کہ مین انٹرنس ہے. یہ بالکل اسی سٹرکچر کی طرح ہے. یہ بھی حاجی بشارت صاحب نے مجھے بتایا تو میں نے کہا چلو گزرتے ہوئے اس کو بھی دیکھا جائے. تو یہ صرف انٹرنس ہی رہ گئی ہے، باقی آگے سارا سکول جو ہے وہ نیا بن چکا ہے. لیکن کیونکہ یہ پرانا سٹرکچر ہے، ہم ہسٹری کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، ہم ہسٹری کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ہسٹری کو پسند کرتے ہیں، تو میں نے سوچا یہ دروازے بھی میں آپ کو دکھا دوں. اور یہ دیکھیے، یہ بالکل سنگجانی جو جی ٹی روڈ ہے اس پہ بالکل اوپر ہے. یہ دیکھیے، یہاں بھی وہی پرانی برکس استعمال ہوئی ہوئی ہیں. اور ایک چیز کا ویسے پرانے ان سٹرکچرز میں خیال رکھا گیا ہے وینٹیلیشن کا. اور آج بھی یہاں اگر اس بلڈنگ کے نیچے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو ایک ہوا کا، ایک ٹھنڈک کا احساس ہوگا. اور آج یہ جو بلڈنگ ہے اس کا نام ہے جناب سلمان شہید ماڈل سکول فار بوائز سنگجانی. تو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یہ بلڈنگ اس کو یہاں مل سکتی ہے. بالکل یہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہے. چلیں، آج کی اس ہسٹوریکل ویڈیو کو میں یہیں سے ختم کرتا ہوں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا چینل کو. تھینک یو ویری مچ. سو نائس آف یو. السلام علیکم ٹو آل آف یو.